بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حاضرین و ناظرین کو، محترم خواتین و حضرات کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ دوسری حاضری بھی نماز ہی کے بارے میں عرض کر رہا ہوں، جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شمار احادیث آپ کی ملتی ہیں نماز کے بارے میں کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی مومن اپنی عظمت کو پہنچتا ہے، معراج حاصل کرتا ہے۔ اور آپ اس بات پر غور کریں کہ ہم اپنے جسم کا سب سے مقدس حصہ پیشانی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکا دیتے ہیں اور سر بسجود ہوتے ہیں اس کی بارگاہ میں۔ تو یقیناً وہ ایک شعر بھی اس حوالے سے پڑھتے ہیں کہ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا اور میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ حضور کے صدقے ہی ہمیں نماز ملی، نماز نصیب ہوئی۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے۔ اور پھر 5 نمازیں دن میں پڑھی جائیں تو 50 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی باتیں ہیں، نماز کی بہت بڑی برکتیں ہیں اور سعادتیں ہیں۔ پھر آپ نے یہ بھی فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو یہ یقیناً امتی کو چاہیے کہ نماز کا اہتمام کرے، اور خاص طرح سے جو ہے نا وہ صبح والی نماز، فجر کی نماز انسان کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے، نیند کا اس وقت غلبہ ہوتا ہے، شیطان اور نفس حملہ کرتے ہیں کہ نماز کو چھوڑ دو۔ تو ہر انسان بالخصوص مومن اور مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز کے لیے صبح کے وقت اللہ تعالیٰ کے سے یہ دعا بھی کرے اور ہمت بھی کرے کہ مجھے صبح کی حاضری کرنی ہے اور باقی وقت کی نماز بھی ادا کرنی ہے۔ پھر آپ اس میں بڑی ایک کمال کی بات آپ سے عرض کرنا لگا ہوں کہ نماز میں اگر آپ غور کریں تو اس میں احمد بنتا ہے، یعنی انسان جب کھڑا ہوا تو وہ الف بنا، اور رکوع میں جب گیا تو ہے بنا، پھر سجدے میں جب چلا گیا تو میم بنا، اور اتحیات میں اٹھ کر بیٹھا تو دال بنا۔ تو اس سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ احمد، میرے اور آپ کے نبی احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، احمد نے عہد کی بندگی کی ہے، کیونکہ عبدہ و رسولہ کے لفظ آتے ہیں نا کہ حضور نے تمام زندگی اپنے رب کی فرما برداری میں گزاری، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا کہ میرا حبیب میری وحی کے بغیر کچھ نہیں کرتا اور کچھ نہیں کہتا۔ پھر آپ نے ایک بڑی کہاوت، مشہور کہاوت ہے فارسی میں، وہ آپ نے سنی ہوگی کہ اول پرسشی نماز بھوت۔ تو سب سے پہلے نماز کا پوچھا جائے گا، تو وہ سب سے پہلے اگر نماز کا ہی پوچھا جائے گا تو وہ روز محشر پوچھا جائے گا، اور روز قبر نہیں۔ روز قبر کے حوالے سے بھی انشاءاللہ ایک حاضری پیش کریں گے۔ تو نماز کا اگر وہاں پوچھا جائے گا تو ہم نے یہ بھی سنا بزرگوں سے کہ جی وہاں فرض نمازیں اگر کسی کے کم ہوں گی تو زندگی میں اس نے جتنی بھی سنت، نوافل اور رکعتیں پڑھی ہوں گی تو سب سے پہلے وہ فرض جو ہے نا، فرض نمازیں کاؤنٹ کی جائیں گی کہ فرض اس کے پورے کرو، اس شخص کے ان کے فرض پورے کیے جائیں۔ تو اگر آپ غور کریں، عشاء کی نماز جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ بھی 17 رکعتیں ہیں، اور دن بھر کے تمام فرض اگر آپ ملا لیں، 2 فرض فجر کے، 4 فرض ظہر کے، 4 فرض عصر کے، 3 فرض مغرب کے، 4 فرض عشاء کے، تو یہ بھی ساری رکعتیں کل 17 بنتی ہیں۔ آپ نے کبھی غور کیا ہوگا اور غور کریں بھی ان باتوں پر، تو اگر اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ اگر عشاء کی نماز ہم باقاعدگی سے ادا کر لیں تو ہم دن بھر کے جو فرض نماز ہے اس کے برابر نماز ہم نے پڑھ لی۔ تو یہ اسلام کی بڑی حکمتیں ہیں اور اسلامی تعلیمات میں بڑی برکتیں ہیں۔ پھر حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے، یعنی عبادت کرنے والوں کی زینت، وہ خاص ہم نے سنا علماء سے کہ آپ کو زین العابدین اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ فرض نمازوں کے علاوہ بھی 1000 نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ تو نمازوں کی کثرت، نوافل کی کثرت، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہی زندگی کا مقصد ہونا چاہیے۔ اور اس حوالے سے بس یہ آخری شعر پیش کر رہا ہوں، سندھی میں بڑا پیارا شعر ہے کہ یا ونی رہو پرن وٹ یا کر پرن پچار، یا ونی رہو پرن وٹ یا کر پرن پچار، انن بنی کا دھار شل قادر کنکھے نہ کرے، انن بنی کا دھار شل قادر کنکھے نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔